بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ کیا خبر آ گئی ہے سر جی، بریکنگ نیوز آ گئی ہے آدھی رات کو، اور اپوزیشن متحدہ اپوزیشن نئی بن گئی ہے جی، پی ڈی ایم ٹو پہلے پی ڈی ایم بنی تھی نا مولانا فضل الرحمان کی، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان تھے، اور اب اس میں پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور پیپلز پارٹی کی منتیں کی جا رہی ہیں اور سب سے بڑا یہ وہ جو پشاور کا کے پی کے کا پی ٹی آئی کا صدر ہے نا، اس نے کہا جی ہمیں عمران خان کی طرف سے حکم ملا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی بات کرو، عمران خان کی طرف سے حکم ملا ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ مولانا فضل الرحمان، ڈیزل کہنے لگا تھا میں، مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کرو۔ تو میں نے کہا پھر نون لیگ سے بھی کر لو، اگر عمران کہہ رہا ہے مولانا فضل الرحمان ڈیزل ہے اور پیپلز پارٹی ڈاکو ہے، تو نون لیگ چور ہے نا، تو بیچ میں چور سے بھی کر لو بھائی۔ عمران خان یار تو کمال کرتا ہے، ویسے کمال کا بندہ ہے، تو چیز بڑی ہے مست مست عمران نے پیغام بھیجا کہ پیپلز پارٹی سے بھی تعاون کرو اور مولانا فضلو سے، پھر وہ فضل عمران کے یار لفظ ہی میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں تو مولانا صاحب کی یقین کرو بڑی قدر کرتا ہوں، تو اس کو عالم دین کہنا گناہ ہے، یہ عمران خان نے کہا تھا۔ صرف نون لیگ پیچھے رہ گئی تھی، نون لیگ کی بھی منت کر لو نا۔ ساڑھے وکیلوں میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ بھیڑے وکیل نالوں جج ہی کر لو کہتا جی تسی وکیل کرنا یا جج، کہتا سیدھا جج ہی کر لو کلائنٹ نو، کہ تسی صرف جج ہی کر، تو سیدھا نون لیگ کے پیر پکڑ لو عمران خان کہ بس میں تھک گیا ہوں، مجھے نکالو۔ ہاں جی آئندہ میں مذاق نہیں کروں گا کسی کی بیماری کا، آئندہ مجھے نکالو کا ڈرامہ نہیں کروں گا، آئندہ کسی کو چور نہیں کہوں گا، آئندہ کسی کو ڈاکو نہیں کہوں گا، آئندہ کسی کو ڈیزل نہیں کہوں گا، اللہ دا نام نے مینوں نکالو اے گل ہے جی، اے گل ہے، میں حیران ہو رہا، میں نے یہ خبر پڑھی ہے تو میں نے کہا یار اوئے ہوئے ہوئے یہ، اور ادھر سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ عمران خان پیپلز پارٹی سے تعاون مانگے گا۔ یار کفر، وہ کفر والی بات نہیں ہے، وہ تجھے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلف کے اسیر ہوئے، واہ جی واہ۔ اور ایک اور شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز عمران قسم خدا کی نواز شریف کی منت کر، تجھے نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، یہ ذہن میں رکھ لے۔ اتنی جو منتیں کر رہا ہے جگہ جگہ، وہ کہتے ہیں نا جی ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جگہ جگہ جو مولانا فضل الرحمان کی منت علیحدہ کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کی علیحدہ کر رہا ہے، اچک زئی کی کر رہا ہے، راجہ ناصر کی کر رہا ہے، تو سیدھا ریونڈ لگا کنڈی نہ کھڑکا تے سیدھا ہی اندر آ تے نواز شریف دے پیراں دے وچ ڈگ پے، اور اور نواز شریف گریٹ آدمی ہے، تجھے معاف بھی کر دے گا، یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف تجھے معاف کر دے گا۔ ایٹا لیٹ کے ہے تو بڑی جی بہادری سے عمران نے جیل کاٹی ہے، عمران چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں ملے گا، عمران پاکستان کا واحد لیڈر ہے۔ یار ٹائیں ٹائیں فش تے ٹھس ہو گئی، سب کچھ ٹھس ہو گیا۔ آپ کو کیسا لگا سن کے کہ ان کے جو اکبر صاحب ہے نا، جو کے پی کے صدر ہے، اس نے کہا جی عمران خان نے اندر سے ہدایت جاری کی ہے، یہ تازہ ہدایت، یہ نورین والی،
کہ جناب پیپلز پارٹی کی بھی منت کرو اور مولانا فضل الرحمان کی بھی منت کرو، اور اب مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا لیڈر بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کتنے شعر سناؤں سر جی، کتنے شعر سناؤں تجھے؟ بہرحال عمران نو باہر آنا چاہیے، میں نے حل بتا دیا ہے، نواز شریف کے پاؤں پکڑ لو تو میں جیل میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اچھا جی، ابھی یہ جو ختم ہوئی ہے نا اجلاس، ابھی یہ 12 بجے ختم ہوا ہے اجلاس مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو مجھے ایک بات کا دکھ ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ کرتے ہوئے انڈیا کو سپر قرار دیا ہے۔ اس نے کہا حالانکہ ہم نے ابھی تازہ مئی 25 میں انڈیا کو ناکو چنے چبوائے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں وہ جی معیشت اس کی کہاں پہنچ گئی ہے، پاکستان سے زیادہ انڈیا مقروض ہے، یہ بھی تازہ خبر آئی ہے۔ اور بہرحال مولانا کے منہ سے پاکستان کا مقابلہ کرتے ہوئے انڈیا کی تعریف مجھے اچھی نہیں لگی، اور مولانا صاحب کے اوپر بھی اب یہی عمرانڈو ہونے کا رنگ چڑھے گا، اور رنگ چڑھے گا تو پھر ایوی سونے تو پتل بنے گا، دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ پتل بنائے سونا بنسا عملہ نال۔ مولانا صاحب نے بہرحال بہت زیادتی کی ہے، یہ جو انہوں نے کی ہے، اعلان کیا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے سر جی، اگلی خبریں سر جی۔ ویسے مولانا فضل الرحمان نے کل اور آج بہت زیادتی کی ہے، پہلے بھی، کہ انہوں نے پاک فوج کو بہت زیادہ رگڑا دیا۔ پاک فوج کو رگڑا دینا یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ مولانا صاحب کیا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہے؟ 6-7 پارٹیوں کے 6-7 MLA کی جو جماعت ہے، وہ مولانا صاحب نے پھر ان سے مانگ لیے کہ جناب میں نے 2 سینیٹر چاہیے KPK سے، ادھر سے پہلے PTI کی سیٹیں کھا لیں، ٹھیک ہے نا؟ جو کھائی ہیں نا تینوں بڑی پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے اور مولانا صاحب نے، تو اتنے اگر نیک ہو مولانا صاحب تو پھر واپس بھیجو۔ ہم جی متحدہ پوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی، جب تک پیپلز پارٹی نہ ملے کچھ بھی نہیں ہونے والا، نوٹس ملیا تو ککھ نہیں ہلیا، ٹھیک ہے؟ یہ اپوزیشن کے حوالے سے باتوں سے بات کر رہا ہوں جی۔ اگلی خبر سر جی، اگلی خبر، آج پھر حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، اور میں روزانہ جماعت اسلامی والوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے دھرنا اٹھاؤ، ساڑھے تے تسی عذاب بنے ہوئے، روز ہی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، روز ہی مہنگا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اور آپ کو آخر میں یہ دھرنا 8ویں روز کا بھی دکھاؤں گا، میں ہر روز دکھاتا ہوں۔ میں آج کل سوئمنگ سیکھ رہا ہوں، ہاں جی، ایک اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی تکڑے ہو جاؤ۔ میری عمر 66 سال ہے، 66 سال، ٹھیک ہے؟ اور 66 سال کی عمر میں میں نے یہ 10 دنوں میں سوئمنگ سیکھ لی ہے، مجھے بالکل نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اپنی ہمت جاری رکھیں، مرتے دم تک سر جی ہمت سے کام لینا چاہیے، مرتے دم تک۔ مرنا تو سب نے ہے، ڈاکٹر نے بھی مرنا ہے تو مریض نے بھی مرنا ہے لیکن ہمت سے کام لیں۔ تو میں نے جناب علی سوئمنگ سیکھ لی ہے، مجھے مبارکباد دیں، سوئمنگ سیکھنا بڑا ضروری تھا۔ تو اس کے علاوہ وہ دکھاتا ہوں آپ کو جماعت اسلامی والا، لیکن اس سے پہلے 3 آج اڈیالہ جیل کے قیدیوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ جناب ہمیں سخت میں بیمار ہیں ہم۔ ایک بندے نے تو کہا ہے کہ مجھے تو اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور 3 دفعہ میں ہسپتال رہ چکا ہوں، میرا علاج گورنمنٹ ہسپتال میں نہیں پرائیویٹ میں کرایا جائے، اور میرا ہسپتال شفا ہسپتال میں کرایا جائے۔ تو ان کا آج نوٹس جاری ہوا ہے، اور 27 اگست کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ان کا بھی پرائیویٹ علاج ہو سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال علاج کی سہولتیں میرا خیال ہے سب کو ملنی چاہیے۔ پرائیویٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ قیدی جو ہے وہ خود اپنا خرچہ کرنا چاہتا ہے،
تو ٹھیک ہے پھر کرنے دیں، سب کو علاج کرنے دیں۔ تو امید ہے کہ جناب علی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور یہ دیکھو جماعت اسلامی کا دھرنا آج کا۔ جی السلام علیکم۔ آج جماعت اسلامی کا سر جی 8ویں دن دھرنا جاری ہے اور پٹرول مسلسل بڑھ رہا ہے۔ پٹرول کی خاطر ہی وہ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں، لیکن یہ وہ ناداں دوست ہے جو ہر روز کہتے ہیں او جعلی حکومت، او جعلی وزیر اعظم، او سنتالی فارم، ساڑی گال منو۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ پیار سے کریں، جا کے مذاکرات کریں۔ یہ کہتے ہیں نہیں ماسی کانی ماسی لسی دے، تے کانی ماسی نے لسی نہیں دینی انہوں نے۔ یہ آج دھرنا بالکل چھوٹا سا رہ گیا ہے، آپ ان کو دیکھیں۔ یہ جو دھرنا ہوتا ہے نا، یہ انفیکٹ ان کا یعنی کہ ان کا ریفریشمنٹ کورس بھی ہوتا ہے یہ ورکروں کا نا۔ یہ نہیں یہ ہوتا کہ جی یہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ وہ کچھ بھی نہ ہو، تو یہ ریفریشمنٹ ہوتی ہے، نہیں ریفریش ہوتا ہے کارکنوں کا، جو ان کو تگڑا کرنا ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ ہم بھی ان دھرنوں میں اسٹوڈنٹ لائف میں جاتے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آج کی یہ جھلک دیکھیں۔ السلام علیکم سر۔ جماعت اسلامی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری رانا توفیق دستگیر صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آئے اور مطلعی دھرنوں سے جو شروع ہیں شہر اور اندر یہ مختلف ضلعوں سے آتے ہیں، روز ہی کوئی، ایک دن قصور کے، ایک دن شیخو پورہ کے، ایک دن فیصل آباد کے، ایک دن میاں والی کے، اس طریقے سے نا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم یہ دیکھیں بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله مولانا العظيم۔ پنجاب وسطی کے قائد امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب جماعت جناب شیخ عثمان صاحب، کسان بورڈ پاکستان کے صدر سردار ظفر حسین